لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أو كما قال الله تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی حمد و ثنا اکائی یکتائی تنہائی کبریائی ہر قسم کی تعریفات حمدوں اور ثناؤں کے لائق اللہ مالک اللہ ذل جلال والاکرام کی ذات اقدس اعلیٰ اور بالا ہے، جس کا نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی ساجی ہے، نہ جس کا کوئی ہمسر ہے، نہ جس کو کسی نے جنا ہے، نہ خود وہ جنا گیا ہے. عرب ان گنت بے شمار بے حد و حساب لا تعداد لاکھوں کروڑوں ارب ان گنت بے شمار ریت کے ذرے ذرے سے بڑھ کر، پانی کے قطرے قطرے سے بڑھ کر درود و سلام کی برکھا ہوں، بارشیں ہوں، رحمتیں ہوں ہمارے آقا و مولا، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے رہبر و رہنما، ہمارے مقتدی و پیشوا، ہمارے امام جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی ذات کے لیے لاکھوں رحمت کی دعائیں ہوں آپ کے صحابہ کے لیے، امت کے واعظین کے لیے، محدثین کے لیے، ائمہ دین کے لیے، کہ جن کے ذریعے یہ دین اسلام ہم تک صحیح اور مکمل حالت کے اندر پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ نبی مہربان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے بھی باپ نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کسی مرد کے جو بالغ ہو جائے اس کے باپ نہیں ہے۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کا خاتمہ کرنے والے ہیں، نبیوں کے سلسلے کے اوپر مہر تصدیق کو ثبت کرنے والے ہیں۔ آپ نے خاتم النبیین کا تاج پہن کر اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، علم والا ہے۔ میرے بھائیوں، آج حیرت اس بات کے اوپر ہے کہ ہمیں یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاتم النبیین ہیں۔ ختم نبوت کے اوپر بھی ہمیں دلائل دینا پڑتے ہیں۔ ائمہ محدثین کا طرز عمل دیکھا جائے، صحابہ و تابعین کی فہرست کو دیکھا جائے، ذرا ہم وہاں پہ جا کر دیکھیں تو صحیح کہ جو بندہ بھی کسی جھوٹا دعویٰ نبوت کرنے والے شخص سے یہ بھی کہہ دے کہ تو جو نبی بنا پھرتا ہے اپنی نبوت کی دلیل دکھا، وہ بندہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ ختم نبوت ایک ایسا بنیادی نقطہ اور موضوع ہے کہ جو انسان کے عقیدے کے اندر آتا ہے، اور جب بندہ عقیدے کا انکار کر دے بندہ اسلام میں نہیں رہتا، نکل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ائمہ محدثین کے اندر کوئی بندہ بھی ان کے دور کے اندر یہ مطالبہ نہیں تھا کرتا کہ فلاں بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آج ہم جا کے اس سے دلائل پوچھیں کہ تو نے کس نظریے کے تحت اور کس چیز کی بنیاد کے اوپر تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ سوال نہیں تھے کیا کرتے، یہ سوال نہیں تھے کیا کرتے، کیونکہ اسے اسلام کے اندر کفر سمجھا جاتا ہے، اور ہے بھی کفر۔ بلکہ طرز عمل کیا ہوا کرتا تھا، پتا چلا کہ فلاں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے، اس کے لیے اعلان جہاد کو، اعلان جنگ کو تیار کر لیا جاتا، جنگ کرنے کے لیے آمادہ تیار ہو جاتے، مسلمانوں کی صفیں کھڑی ہو جاتی اس کے سامنے، اور اس جھوٹے کو جب تک واصل جہنم نہیں تھا کر دیا جاتا اس وقت تک مسلمان چین سے نہیں تھے بیٹھتے۔ مسلمہ کذاب جس نے سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مقدسہ کے اوپر ڈاکہ ڈالا تھا، آپ کی نبوت کے اوپر حملہ کیا تھا، سب سے زیادہ صحابہ کرام جس جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں، 1200 سے زائد صحابہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر اور ختم نبوت کی خاطر جامع شہادت کو نوش فرمایا ہے۔ بنیادی طور کے اوپر ماہ ستمبر کا مہینہ پاکستان کے اندر ختم نبوت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ وہ کس لیے؟ سن 1974 کے اندر 7 ستمبر ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، پاکستان کے اندر
مرزائیت کو، قادیانیت کو، جس کے ہم وجود سے بھی واقف کئی لوگ نہیں ہیں، ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا تھا پاکستان کے اندر کہ مرزائی مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے، قادیانی اسلام سے خارج ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آج ہمیں ختم نبوت کے اوپر بھی دلائل دینا پڑتے ہیں۔ یہ بھی بڑے اچنبے کی بات ہے کہ مسلمانوں کے پاس، مسلمان ان کے پاس ختم نبوت کے اوپر بھی دلائل نہیں ہے۔ عام مسلمان کے پاس یہ بھی علماء بتا رہے ہیں اور حق بھی بنتا ہے، آپ نے بھی یاد کرنے ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس کا ترجمہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو آئے نبی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کے اوپر جو لوگ ایمان لاتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے، وما انزل من قبلک، اور اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو اس سے پہلے نازل کیا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں، آپ سے پہلے تو شریعتیں اور آپ سے پہلے تو وحی الہی کا سلسلہ قائم تھا، لیکن آپ کے بعد اگر وحی الہی کا سلسلہ قائم ہو رہا ہوتا تو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر یہ کہہ دیتے بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نبی کی گنجائش اسلام میں موجود ہوتی تو رسول اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہہ دیتے کہ تم اس کے اوپر بھی ایمان لاؤ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہونا ہے، حالانکہ یہ نہیں کہا۔ اس کے متصل بات اللہ رب العزت نے سمجھانے کی بھی ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کر کے سمجھانے کی بھی اخیر کر دی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بما انزل وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا وبالآخرۃ هم یوقنون، اسلام والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نبی کے بعد کسی نبی کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ نبی کے بعد ایمان لائیں گے تو یوم آخرت کے اوپر ایمان لائیں گے۔ یہ مسلمانوں کا شعار ہے، یہ مسلمانوں کا طرز عمل ہے۔ آج قادیانی مرزائی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کس بنیاد کے اوپر کہ کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا قیامت کے قریب نہیں آنا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام آ سکتے ہیں تو نبی تو وہ بھی ہوں گے نا، نبوت تو وہ بھی لے کے آئیں گے نا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آ سکتے ہیں تو مرزا قادیانی نبی کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ان کا دعویٰ ہے، یہ ان کا فاسق نظریہ ہے، اس کا جواب بھی یاد رکھ لیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملی ہے، بعد میں نہیں ملی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں خود فرمایا، جس وقت سیدہ مریم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے اللہ رب العزت نے کتاب بھی دے دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنا دیا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر ابھی ماں کی گود کے اندر تھے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ واحد نبی ہیں جو اپنی کتاب کا بھی اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، اور واحد نبی ہیں جن کو نبوت اللہ رب العزت نے ان کی پیدائش کے وقت دے دی تھی تاکہ یہ قادیانی اور جتنے بھی دعوی نبوت کرنے والے ہوں گے ان کی زبانیں شروع سے بند ہو جائیں۔
ان کی زبانیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے نہ کھلے۔ اللہ رب العزت نے بنیادی طور کے اوپر یہ بات سمجھا دی ہے، وجہ عالمی، یہاں پہ ماضی کا صیغہ ہے، اللہ نے ماضی کا صیغہ ذکر کیا کہ وجہ عالمی، مجھے اس اللہ نے نبی بنا دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس کے بعد چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندے نے محل تعمیر کیا، ایک بندے نے محل تعمیر کیا اور محل کو بڑا احسن بنایا، بڑا اچھا بنایا، بڑا خوبصورت بنایا۔ بڑا خوبصورت محل بنانے کے بعد اس شخص نے ایک اینٹ کی جگہ اس محل کے اندر باقی رکھ دی ہے، اور وہ اینٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور وہ نبوت کا محل تھا جسے اللہ رب العزت نے تعمیر کیا تھا، اور وہ نبوت کا محل تھا، وہ اللہ نے تعمیر کر دیا تھا، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس اینٹ کو پورا کر دیا ہے، اور میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں ماہی ہوں، میرے ذریعے اللہ رب العزت صفحہ ہستی سے کفر کو مٹا دے گا، شرک کے اڈوں کو ختم کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کے بعد فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر ہوں، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ إِلَىٰ قَدَمِيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں حاشر بھی ہوں کہ جس کے قدموں کے نیچے قیامت کے دن پوری کائنات کو اکٹھا کیا جائے گا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور میں عاقب ہوں، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ ختم نبوت کے سالار اور تاجدار بن کے آئے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے گا، چاہے اسود انسی ہو، چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے لانامی شخص ہو، چاہے جو بھی ملعون زمانہ ہو، جو بھی دعوی نبوت کرے گا، مرزا قادیانی سے لے کر غلام محمد پرویز تک جتنے بھی جھوٹے دعوی نبوت کرنے والے ہوں گے، بات یاد رکھ لیں، کسی کی نبوت کے اوپر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ ہمیں دلائل دیں، آپ نے یہ کہنا ہے کہ تیرا کفر صادر ہو چکا ہے۔ اور جو بندہ کسی جھوٹے منکر سے دلیل طلب کرے گا کہ اپنی نبوت کی دلیل دے، دلیل طلب کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ ائمہ محدثین کا طرز عمل تھا، کیونکہ وہ بندہ کیوں اسلام سے خارج ہوگا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ یقین ہی نہیں ہے۔ اور ختم نبوت پہ یقین ہو تو ایسا ہو۔ واقعہ یاد آیا، مولانا ثناء اللہ احمد تسری رحمہ اللہ جہاں پہ لیٹے ہیں، رب کروڑوں رحمت نازل فرمائے اس کی قبر مبارک کے اوپر، ثناء اللہ احمد تسری رحمہ اللہ، مرزا غلام قادیانی کا دور تھا۔ ثناء اللہ احمد تسری رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ مذاکرے کرتے رہتے تھے، مناظرے کرتے رہتے تھے، مجادلے کرتے رہتے تھے، اسے دلائل بھی دیتے رہتے تھے، اسے سمجھاتے بھی رہتے تھے، اچھی طرح دین کی تبلیغ بھی کرتے رہتے تھے، لیکن غلام قادیانی باز نہیں آیا۔ اس نے بالآخر نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا اور کہہ دیا کہ میں نبی ہوں۔ تو ثناء اللہ احمد تسری رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ مباہلہ کر لیا۔ مباہلہ جب کیا، ثناء اللہ احمد تسری نے رحمہ اللہ نے مباہلہ یہ کیا کہ جو بھی جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی کے اندر ہیضے کی موت ذلیل ہو کے مرے گا۔ غلام قادیانی نے بھی یہ مباہلہ کر دیا کہ اگر یہ ثناء اللہ احمد تسری جھوٹا ہوگا، نعوذ باللہ یہ میری زندگی میں مرے گا، اور اگر میں جھوٹا ہوگا تو میں ثناء اللہ احمد تسری کی زندگی میں مر جاؤں گا۔ ایسا ہی ہوا۔ 1960 کی دہائی چل رہی ہے۔ 1960 کے اندر مولانا ثناء اللہ احمد تسری رحمہ اللہ بیمار ہو گئے۔ بیمار ہوئے، جس وقت جس ہسپتال کے اندر داخل ہوئے، امرتسر کے ہسپتال کے اندر، اس وقت پاکستان نہیں تھا بنا، امرتسر کے ہسپتال کے اندر داخل ہوئے،
جس ہسپتال کے اندر داخل ہوئے اس ہسپتال کا سب سے بڑا جو چیف ڈاکٹر تھا وہ قادیانی تھا، وہ مرزا کا ہمنوا تھا۔ تو علماء نے، لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ نے مطالعہ کیا ہوا ہے، کہیں یہ قادیانی ملعون، قادیانی لعنتی آپ کو زہر کا ٹیکہ لگا کے آپ کو مار نہ دے، آپ کو شہید نہ کر دے، آپ جھوٹے ہو جائیں گے۔ ثناء اللہ مرتصری نے الفاظ کہے تو کیا کہے، تاریخی الفاظ کہے، کہنے لگے مجھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر اتنا یقین ہے، اتنا پختہ یقین ہے، اگر مجھے قادیانی 1000 ٹیکے زہر کے بھی لگا دے مجھے موت نہیں ہو سکتی۔ اور ثناء اللہ مرتصری اس کے بعد 40 سال زندہ رہے ہیں۔ 1948 کے اندر اپنے رب کے ہاں جامع شہادت کو اور اللہ رب العزت سے ملاقات کو لے لیا تھا، اور غلام قادیانی مباہلے کے بعد صرف 1.5 برس زندہ رہا۔ جس طرح مباہلہ کیا تھا اسی طرح لیٹرین کے اندر گیا، واش روم میں گیا، اس کے اندر گرا، ہیضے کی موت تھی، اس کی بیوی نے بتایا ہیضے کی موت تھی، ہیضے کی موت لیٹرین کے اندر، کتے کی موت مرا ہے۔ یہ قادیانیوں کا لیڈر ہے، یہ قادیانیوں کا جھوٹا ملعون نبی ہے جن کو انہوں نے نبی بنایا ہوا ہے۔ اور آج مسلمانوں کو دھوکہ بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں اسی آیت سے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین۔ یہ کہتے ہیں قادیانی خاتم النبیین سے مراد یہ ہے، خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبوت تراش مہر، یعنی نبوت کی مہر کو آگے چلانے والا۔ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کو آگے چلانے والے تھے۔ اب مرزائیت کی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 23 کو نکالا جائے، صفحہ نمبر 211 کو کھولا جائے، اس کے اندر قادیانیوں کی ایک روایت موجود ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جو بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد دعوی نبوت کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، بے ایمان ہوگا، فاسق ہوگا۔ مرزا غلام قادیانی کے بعد خلافت چلے گی۔ آپ ذرا اس آیت کے اوپر آ جائیں۔ اس آیت کا کیا معنی ہے؟ خاتم النبیین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی نہیں، کوئی نبی نہیں ہو سکتا، جمع کا صیغہ۔ اب قادیانی کیا کہتے ہیں کہ ایک نبی آ سکتا ہے، اس کے بعد خلیفہ آ سکتے ہیں۔ جہاں سے بھی اپنے عقیدے کے اندر یہ جھوٹے ہیں، اور کس جگہ سے ان کو جھوٹے قرار دیا جائے، ان کا دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن کا سب سے پہلے جس بنیاد کے اوپر اس کو تیار کیا گیا تھا، میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو یہ بتلا دیا تھا کہ جس بنیاد کے اوپر ان قادیانیوں کو ان کو تیار کیا گیا تھا، ایک ذہین و فقیر، یہ تو ذہین بھی نہیں تھا، اس کا تو دماغ بھی کریک ہو چکا تھا، پاگل ہو چکا تھا۔ اپنی کتابوں میں لکھتا ہے ایک جیب کے اندر اس نے گھڑ کو ڈالا ہوتا تھا، دوسری جیب کے اندر اس نے مٹی کو ڈالا ہوتا تھا استنجا کرنے کے لیے۔ جس وقت اس نے استنجا کرنا ہوتا تھا، اتنا ذہن کا پاگل تھا، گھڑ کے ساتھ استنجا کر لیتا تھا اور مٹی کے ڈھیلے کو کھا لیتا تھا۔ یہ نبی کی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ اور نبی تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور نبی تو بولتا ہی وحی کے ساتھ ہے، نبی تو عمل ہی وحی کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے جھوٹے اور دجل کے اندر کیا شک رہ گیا ہے؟ اور جو بندہ آج ان کا یہ نظریہ ہے قادیانیوں کا کہ ہمیں پاکستان کے اندر اقلیت تصور کیا جائے، ہمیں پاکستان میں اقلیت مانا جائے، ہم بھی پاکستان کے رہائشی ہیں۔ اور میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھ لیں، جب بھی پچھلے دنوں بھی خان صاحب کی حکومت میں اسے اقلیت دینے کے فارم بھی فل ہو چکے تھے، لیکن علماء نے زور ڈالا کہ اسے اقلیت کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کیا جا سکتا، تو نہیں کیا گیا۔ اور
آج قادیانیوں کا عقیدہ ہے ہم مسلمانوں کے بارے میں، ہمارے بارے میں آج بھی مرزا مسرور اور اس کی اولاد خبیثہ جتنی بھی بیٹھی ہے، جتنے بھی پاکستان کے اور جتنے بھی بریڈ فورڈ کے قادیانی انگلینڈ کے اندر، جاپان کے اندر بیٹھے، آج بھی مسلمانوں کو یہ کافر سمجھتے ہیں، ہمیں کافر سمجھتے ہیں، یہ اتنے بدبخت ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں یہ۔ اور میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث ہے، جس شخص نے ایک عام آدمی کو، مسلمان کو کافر کہہ دیا، وہ بندہ اگر کافر نہ ہوا تو اگلا کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ ان کے کفر میں کچھ شک رہ گیا ہے؟ جب آئین کے اندر موجود ہے کافر ہیں، خود کو کافر تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ قادیانیوں کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، قادیانیوں کا اسلام والوں سے کوئی تعلق نہیں، قادیانیوں سے اسلام والے بری ہیں اور اسلام ان سے بری ہے، اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ آگے چلیے، اب مرزا قادیانی کی جو دعوی نبوت کرنے کی اس کی سیڑھیاں تھی وہ یہ کس طرح چڑھا ہے۔ 1974 کے اندر یہ ایک خود کو ایک مجدد کہلواتا تھا، 1974 کے اندر یہ خود کو ایک مجدد کہلواتا تھا۔ مجدد کا مطلب یہ ہے کہ دور جدید کا سب سے بڑا عالم۔ 1974 میں اس کے اب نبی تو جو وہ ہوتا ہے نا جو شروع سے صادق و امین ہو، شروع سے اس کے صداقت اور امانت کے چرچے ہوں، ہر جگہ اس کا تذکرہ، شروع سے نبوت کا آغاز تو ہو جاتا ہے۔ جب نبوت مل جاتی ہے پھر نبوت کا پیغام پہنچانا شروع کر دیتا ہے، لیکن پتہ تو پہلے ہی چل جاتا ہے نا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، پہلے یہ مجدد بنا۔ 1980 کے اندر مجدد سے یہ پھرتا پھرتا خود کو 1980 سے لے کر 1990 تک یہ خود کو امام مہدی کہتا رہا کہ میں وہ مہدی ہوں جس نے آنا تھا۔ 1991 سے لے کر بلکہ 1891 سے لے کر سن 1900 تک، 1891 سے لے کر سن 1900 تک یہ مرزا قادیانی ملعون خود کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہتا رہا، نعوذ باللہ۔ 1900 سن کے بعد 1901 سے لے کر 1905 تک یہ خود کو ذلی نبی کہتا رہا، ذلی نبی یعنی نبی کے زیر سایہ نبی، کہتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ نبی بن کے آیا ہوں، خود کو ذلی نبی کہتا رہا۔ 1905 سے لے کر 1908 تک، 1908 کے آخری دسمبر تک یا جنوری 1909 کے اندر یہ ہلاک ہوا ہے، اس وقت تک یہ خود کو کہتا رہا کہ میں بروزی نبی ہوں، جو خود نبوت کا سلسلہ میرے اوپر آتا ہے اور خود میرے اوپر فرشتہ آتا ہے۔ فرشتے کا نام بھی آپ سن کے حیران ہوگے، فرشتے کا نام پوچھا جی کون سا فرشتہ آتا ہے؟ فرشتے کا نام ہے، پنجابی کا لفظ ہے ٹیچی، آپ نے سنا ہوا ٹیچی ٹیچی، اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جی فرشتے کا بھی نام اچھا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا، اگر کسی نے نبی بننا ہوتا، اگر کوئی نبی آنا ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو لکان عمر، عمر سے بڑھ کر نبوت کا اختیار کوئی نہیں رکھتا، عمر میرے بعد نبی ہوتا۔ اور جب عمر فاروق نبی نہیں بنے تو یہ ایک آنکھ بھی جس کی درست نہیں ہے، ایک آنکھ بھی درست نہیں ہے، یہ خود کو نبی تسلیم کر رہا ہے۔ آج اگر دیکھا جائے کوئی عام آدمی پیپسی یا کوکا کولا کے سلوگن کے اوپر جیلی بوتلیں بنا کر، جیلی کمپنی کو ایجاد کر کے پیپسی یا کوکا کولا کا ٹھپا لگا کر اس کو اپنی طرف سے اس کو مشہور کرنا شروع کر دے، یا کسی طرح کوئی بھی کسی کمپنی کے سلوگن کو لے کر خود کو مشہور کرنا شروع کر دے اپنی کمپنی کا، اور آپ خود وہ کمائے، تو میرے بھائیوں اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوتی ہے، اس کے خلاف ہر قانون حرکت میں آتا ہے۔ اب یہ مرزائی اتنے بدبخت ہیں، دنیا کی گندی ترین مخلوق خود کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نبی بھی کہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تحت ذلی نبی بن کر آپ کے سلوگن کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر رہ بھی رہا ہے۔ مرزائی
پاکستان کے اندر یہ زندیق ہے. زندیق اسے کہتے ہیں جو اپنی دعوت کفر کو اسلام بنا کے پیش کریں. یہ زندیق بھی ہے جو دعوت کفر کو احمدی مسلم کہلوا کے پیش کرتے ہیں. اور یہ کافر بھی ہیں، یہ مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں. ان کا رسول اللہ کی نبوت کے اوپر کوئی ایمان نہیں ہے. اور یہ مرتد بھی ہے. مرتد کس لیے؟ مرتد اس طرح ہے کہ ان کو پتہ بھی ہے، ان کو علم بھی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے اندر ساری دنیا کے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ساری دنیا کے نبی وہ ہیں. لیکن یہ اس کے بعد کسی دوسرے کو نبی مانے تو یہ مرتد نہیں. اور کیا ہے؟ رسول اللہ کی نبوت کے اوپر واضح ڈاکہ ڈال رہے ہیں، پھر بھی یہ مرتد نہیں ہے. میرے بھائیوں، پاکستان کے اندر ہر قانون کے تحت اگر یہ شور ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں اقلیت تسلیم کر لیا جائے، ہمیں پاکستان کے اندر اقلیت کا درجہ دے دیا جائے، تو ان کو کسی بھی صورت کے اندر اقلیت کا درجہ نہیں دیا جائے گا. اقلیت کا حقوق کے اندر عیسائی پاکستان میں رہ رہے ہیں. آپ کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. عیسائی پاکستان میں اقلیت میں رہ رہے ہیں، وہ خود کو عیسائی تصور کرتے ہیں. یہودی رہتے ہیں، چاندے گھرانے ہیں، ہندو رہتے ہیں، سکھ پاکستان میں رہتے ہیں، خود کو اقلیت کہتے ہیں. یہ ایسے بدبخت ہیں جن کو کافر بھی قرار دیا گیا لیکن خود کو کافر نہیں تسلیم کرتے. اسی طرح ہمارا یہ نقطہ نظر ہمارا ہمیشہ کے لیے یہ ذہنی تصور ہونا چاہیے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر کسی بھی قسم کی نقب زنی کو لگانے کی کوشش کرے گا اور اس کے اندر دراڑ کو ڈالنے کی کوشش کرے گا، اس کے ہم گریبان کو پکڑیں، اس کی گردن کو پکڑیں اور ایسے شخص کو ہم نہ اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا کریں. اب کیا مرزائیوں کے ساتھ لین دین یا ان کا ذبیحہ یہ سارا کچھ جائز ہے؟ بالکل قطعی طور کے پر حرام ہے. اگر ہم عیسائیت کا ذبیحہ کھاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسائی اور یہودیوں کا ذبیحہ جائز ہے. وہ اہل کتاب تو ہیں، ان کا نبی سچا تو ہے، عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہے نا. تو یہودیوں کا نبی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، سچے ہیں نا. ان کا ذبیحہ اس لیے حلال ہے. ان کا تو نبی بھی جھوٹا ہے، اس کو تو نبی بھی نہیں کہنا چاہیے، اس کو تو نبی بھی نہیں کہنا چاہیے. ایسا بدبخت انسان تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی خیال نہ کیا، آپ کے منصب کا بھی خیال نہ کیا کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ پوری کائنات کے سردار ہیں، آپ پورے نبیوں کی امامت کو سنبھالنے والے ہیں. لیکن اس کو خیال نہیں آیا. اللہ رب العزت ہم سب کو ختم نبوت کے اوپر پختہ ایمان والا بنا دے. اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنایا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.